بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسم منظور اپنے پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ. ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو عدالتی بحران ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے، خاص طور پر جب یہ پارلیمنٹ سے ایک بل پاس ہوا ہے کہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں انہوں نے بیسیکلی چیف جسٹس کے اختیارات چیف جسٹس کو پر کاٹ دیے گئے ہیں اور انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ پہلے سے یہ ہمیشہ یہ وتیرہ رہتا تھا کہ جو بھی چیف جسٹس ہوتا تھا وہ سلو موٹو ایکشن لیتا تھا اور وہ ان کی ثوابدید پر ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی معاملے کو وہ از خود نوٹس لے کر وہ ان پر وہ سماعت جاری رکھ سکتا تھا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے چند ماہ میں جس طریقے کے ساتھ عدلیہ نے تھوڑے سے آزادانہ فیصلے لینے شروع کیے ہیں، چند حلقے جو تھے وہ اس بات کو ان کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ وہ ان جیسے فیصلوں کو ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ ماضی میں ہمیشہ وہ اپنے من پسند فیصلے جو تھے ان کو عادت تھی کہ وہ اپنے ہمیشہ من پسند فیصلے جو تھے اپنے من پسند ججز تھے وہ ان کو سننے کے عادی تھے. جب کہیں بھی کوئی اس طرح کا آزادانہ یا انصاف اور حق پر مبنی فیصلہ ہوا وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا. اور جس طریقے کے ساتھ آپ ریسنٹلی انہوں نے اپنے پارلیمنٹ سے ایک بل پیش ہوا جس میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے پر کر دیے گئے ہیں، ان کے اختیارات کو بہت محدود کر دیا گیا ہے اور اسپیشلی وہ جو سلو موٹو ایکشن ہے وہ اب نہیں لے سکتے. اور جس طرح آج فائد عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج ایک رولنگ دی ہے، تو یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ ایک مخصوص طبقہ، ایک مفاد پرست طبقہ اپنے مفاد کی خاطر جو ان کے من پسند فیصلے ہوتے ہیں ان کو وہ بڑے خوشی سے تسلیم کرتے ہیں اپنے من پسند ججز کے ذریعے، لیکن جب کوئی فیصلہ انصاف پر آتا ہے تو وہ ببیلا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح آج جسٹس فائد عیسیٰ نے ایک انتہائی گنونا کردار ادا کیا. میرے ساتھ میرے مہمان جناب خالد پرویز چوہدری صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان اسکاٹش پریس کلب. خالد صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور خالد صاحب، آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے جس طرح اختیارات کو انہوں نے ان پر قدغن لگائی ہے اور پارلیمنٹ سے ایک اجلت میں ایک بل پاس کروایا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے سلو موٹو ایکشن نہیں لے سکتے اور ان کی اختیارات کو بھی انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر انہوں نے بہت ہی محدود کیا ہے. جو ان کے بیک گراؤنڈ میں تو یہ جاتا ہے نا کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ یہ نواز شریف اور جہانگیر ترین اور ان جیسے جو مافیا ہیں ان کو کیسز جو ہیں ان کو ختم کروائے جائیں اور وہ دوبارہ قومی ادارے میں ان کو لایا جائے، ان کی سیاست کو دوبارہ قومی ادارے میں دیکھا جائے. تو خالد صاحب، آپ اس پورے پکچر کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی خالد صاحب. جی بہت شکریہ اسم بھائی. اسم بھائی، یہ جو سچویشن آپ نے واضح کی کہ جو بھی کیسز ابھی چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اس والے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کے جو کیس چل رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، جو اس میں ریسنٹلی خالد صاحب جو انہوں نے پارلیمنٹ سے بل پاس کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو انہوں نے محدود کرنے کا پلان کیا ہے، اس کے بارے میں. جی اچھا جی. اصل میں یہ سارا جو کام ہو رہا ہے آسم بھائی، یہ الیکشن جو ہے نہ کروانے کے طریقہ کار کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے الیکشن نہ ہو. اس آڑ میں یہ کیا کر رہے ہیں، ایک طرف یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بہت سارا ہلچل مچا کے ایک یعنی کہ اب توجہ لوگوں کی ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کیا شروع ہو گیا، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. تو اور اسی آڑ میں جو پارلیمنٹ میں ایک بڑی نائسلی سمارٹلی ایک گیم کھیل رہے ہیں. اس میں ایک تو یہ بل پاس کر دیا چیف جسٹس صاحب کا تھا کہ لوگوں کی توجہ ادھر بڑھ جائے گی، اور ساتھ ہی ایک بل پاس کر دیا کہ انہوں نے کہا جی چیف جسٹس آج خود نوٹس نہیں لے سکتے، اور اگر اس کے لیے 2 سینئر 3 ججز وہ فیصلہ کریں گے یا 3 کریں گے، ان کو پروسیجر ان کو بتایا. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کر دیا کہ جو نااہل لوگ، جن کو تاحیات نااہل لوگ ہیں، جن میں نواز شریف صاحب آتے ہیں، طلال چودھری آتے ہیں، اور دوسرے جہانگیر ترین آتے ہیں، اس طرح جو جتنے بھی لوگ یوسف رضا گیلانی آتے ہیں، ان سب کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا کہ ان کو رائٹ آف اپیل دے دیا کہ وہ یہ کریں گے. خالد صاحب، وہ جو دے دیا کہ میں اس کا مقصد دینے کا مقصد یہ ہے کہ دے دیا کہ اس کا مطلب جب وہ کورٹ میں کیس جائے گا تو وہاں پر فل بینچ بنے گا، اس بینچ میں یہ بیک ڈور چینل اپنا سسٹم مینیج کر لیتے ہیں
اور یہ بڑے نہایت طریقے سے باعزت جو ہے بری ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ چوتھی بار وزیر اعظم جو ہے نواز شریف صاحب بننے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے بڑی اسمارٹلی گیم کھیلی ہے۔ انفارچونیٹلی یوسف اپنے آصف بھائی، پرابلم یہ ہے کہ جب سے یہ ہمارا ملک 75 سال سے وجود میں آیا، یہ جتنے سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں سب نے ڈنڈے کھائے ہیں۔ جب ان کے سر کے اوپر ڈنڈے بجتے ہیں نا، یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جب مشرف صاحب کی حکومت تھی اس نے ڈنڈے مارے، بینظیر کو بھی، پی پی کو بھی ڈنڈے پڑے، نون کو بھی ڈنڈے پڑے، یہ دونوں ایک ہو گئے، میثاق جمہوریت کر لیا تھا، جمہوریت ہوگی، لندن میں ملاقاتیں جمہوریت ہوئی، کو وہ خطرہ ہے، لندن پلان ہوا، سب کچھ ہوا صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ بینظیر بھٹو سب اکثر مل کے ذرا پلان کیا، سب کچھ کیا۔ بعد میں جب پاکستان میں گیا تو ان کی نون کی سیٹنگ دوسری طرف ہو گئی، انہوں نے الیکشن میں چلے گئے، پی پی ایک طرف رہ گئی۔ یعنی کہ جب ان کے سر کے ڈنڈے پڑتے ہیں نا پھر یہ ایک ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے ایک نہیں ہوتے۔ اب صورتحال کہ عمران خان صاحب نے آ کے سب کے اوپر ڈنڈے مارے تو یہ سب ایک ہو گئے۔ اب ایک ہو گئے تو اب ان کو یہ صورت نہیں بھی آ رہی، اب چونکہ ان میں سے جو ہے جو ڈنڈے مارنے والے ہیں تو وہ اب ان کے ساتھ ہیں، تو جب کبھی وقت آئے گا یہ ڈنڈے مارنے والے ان کو بھی ڈنڈے ماریں گے۔ تو ان کی تو ہسٹری اللہ کی رحمت سے شو کرتی ہے، وہ سب کو ڈنڈے مارتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ملک کی کہ یہاں پر ڈنڈے کھا کھا کے یہ جو جتنے سیاسی جماعتیں پھر ان کی جو جوڑی میں بیٹھتے ہیں جا کے جسے مرضی ڈنڈے کھا لیں، بعد میں جوڑی ان کی ملتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ سارے جو مل کے ایک سسٹم کو جو چلائیں۔ مگر یہ بیچارے بے بس ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہوئی، اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے، وہاں پر جو پیسہ بنایا ہوا ہے، پرائیویٹ اسکیمیں بنائی ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو کیا ہوا ہے کہ باہر کے ملک جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں، ان کی فائلیں ان کے پاس ہیں، جب چاہتے ہیں ان کو فائل دکھاتے ہیں تو جو کہتے ہیں یہ کرو گے ہم یہ کر لیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے کہا بھی یہ کرو تو یہ کر لیں گے، تو یہی سلسلہ چلتا رہا۔ تو بینظیر کی حکومت سب کے ساتھ ہی چلتا رہا۔ اب یہ جو بل پاس کر دیا انہوں نے کہ جج صاحب کا جو انہوں نے کیا کہ ان کا جو سو موٹر نوٹس جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی آپ قدم لانے کی کوشش کی ہے۔ آج فیصلہ کن مارکا شروع ہوگا جب وکلا باہر نکلیں گے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا کہ ابھی کیا کرنا، وکلا کی کیا پلان ہے، تو بھی دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ لیکن جس طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر تھا راجہ سکندر سلطان، اس نے کس طریقے کے ساتھ انہوں نے شریف فیملی کو انہوں نے کور اپ کرنے کی کوشش کی، وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے اور انہوں نے ہر طریقے کے ساتھ ان کو کور اپ کیا۔ لیکن خالد صاحب آپ نے دیکھا کہ آج احتجاج احسن کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو اپنے موقع پر سٹینڈ لینا چاہیے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پنڈی بار اور لاہور بار جو تھا وہ وکلا نے بھی چیف جسٹس کو اپنی حمایت کا بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم آپ کے سیانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم تحریک بھی چلائیں گے اور ہر طریقے کے ساتھ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ خالد صاحب، کیا ملک میں کوئی انارکلی پھیلنے کا اللہ نہ کرے کس طرح کوئی ہم کس طرف جا رہے ہیں خالد صاحب؟ آسم بھائی، جو ابھی انارکی جو ہے نا اس گورنمنٹ کو سوٹ کرتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں حالات خراب ہوں، ان کی خواہش ہے کہ ملک میں حالات خراب ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محسن نواز کی یہ عادت ہے کہ یہ ہمیشہ اس سسٹم کو مینج کرنے کی آتی ہیں، جس طرح کہ جسٹس جاوید صاحب کے کیس میں انہوں نے سسٹم کو کس طرح مینج کیا۔ جسٹس جو ہے عبد القیوم صاحب کی مثال آپ کے سامنے ٹیلی فون کر کے بتا رہے تھے کہ بینظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا دینی ہے۔ اس طرح آپ اندازہ کریں، یہ تو ایک کال لیک ہو گئی نا، یہ بھی انہوں نے لیک کرنے والوں نے لیک کی۔ اب ان کے پاس ان کی بڑی کتنی کالیں پڑی ہوگی ان کے پاس کہ آپ کی یہ بھی کال پڑی، یہ بھی کال پڑی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہوگا یہ بات مانو کہ ہم نہیں مانتے، انہوں نے ایک کال لیک کر دی، تب ان کے پاس بنی نہیں کہ کتنی کالیں پڑی ہوئی۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ ججز کو، ہائی کورٹ کے جج کو جا کے فون کے بتا رہے کہ اس کو اتنی سزا دینی ہے۔ اب ان کی پاور دیکھ لیں کہ ان کی پاور کیا ہوگی۔ تو اب بھی یہ سسٹم کو جو ہے مینج کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کیسے مینج کرنا، مگر جو فیصلہ جو ہے نا وہ وکلا تحریک کرے گی، چونکہ اب وکلا کے اندر یہ ڈویژن پیدا کریں گے۔ یہ پیپل پارٹی ونگ کے وکلا، پیپل پارٹی لوئر ونگ الگ ہو جائیں گے، نون کے لوئر ونگ الگ ہو جائیں گے، وہ اپنے ساتھیوں کو الگ کریں گے، وکلا کے 2 گروپ ہو جائیں گے۔ جب وکلا کے 2 گروپ ہو جائیں گے نا تو پھر یہ وکلا کے اندر ایک سادم ڈلوانے کی کوشش کریں گے، جو اپنے وکلا ان کو کہیں گے کہ آپ لڑو ان کے ساتھ۔
کچھ کرو، یعنی کہ ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کریں گے کہ الیکشن نہ ہو. اصل بات دیکھیں، جب انہوں نے عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر جب حملہ کیا تو آپ اندازہ کریں کہ شام کے ٹائم یہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ ریلی کر سکتے ہیں. باقاعدہ میٹنگ ہوئی ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ، ساری اجازت ملے گی، سب کچھ ہو گیا اور انہوں نے باقاعدہ سیٹ اپ کر لیا. رات کے ٹائم، یہ صبح کے ٹائم دیکھتے ہیں تو وہاں پر 300-400 جو ہے پولیس کی گاڑیاں، تو رینجرز کی گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم نے تو اجازت لی ہے، باقاعدہ بھی ہائی کورٹ کہنے کے اوپر 144 لگا کے انہوں نے تو وہ آپریشن شروع کر دیا. پھر آپ کو پتہ نہیں کیوں ان کا خیال تھا کہ ان کو گرفتار کر لیں گے، مگر وہاں پر گرفتار تو نہیں کر سکے. جو حالات ایسے نہیں ہو گئے، یہ لوگ زیادہ جمع ہو گئے، پولیس کو بھاگنا پڑا وہاں سے. تو یہ تحریک انصاف نہیں چاہتی تصادم، مگر یہ تصادم چاہتے ہیں. یہ اس طرح یہ ابھی سپریم کورٹ میں انہوں نے پیدا کر دیا آپ کے سامنے. اور پھر آپ حساب لگائیں کہ جو کون سے جو ججز جو ان کو ہمیشہ ان کے منظور نظر رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی فیصلے اس قسم کے آنے، جن کی حالانکہ جن ججز کی یہ تصدیق کر رہی ہیں جو محترمہ مریم نواز، اور جلسوں میں کر رہی ہیں، اور کسی کی ضرورت ہے کہ جلسے میں کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کے جیسا کے متعلق اس قسم کے تصدیق کے محض الفاظ استعمال کر عابد سکے. بھائی، خان صاحب نے راولپنڈی کی مجسٹریٹ کے بارے میں ایک چھوٹا سا بیان دیا تھا، اور یقین کیجئے کس طریقے سے اس کو گھسیٹا گیا تھا. ان پر دہشت گردی کے مقدمے قائم کیے گئے تھے. ان کہا تھے ججوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. لیکن اگر آپ مریم نواز کی باڈی لینگویج دیکھیں تو یہ تو ان سے 1000 گنا زیادہ ہے، لیکن کوئی ادارہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. کیا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے خالد صاحب؟ بالکل ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، کوئی شک نہیں. تو اب یہی بات ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو. یہ تصادم وکلا میں تصادم کروائیں یا کوئی اور بڑا واقعہ ملک میں کروائیں، یہ الیکشن روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے دونوں صوبوں میں اور حکومت عمران خان کی آ جاتی ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو وہ بھی ہم ہار جائیں گے. بالکل، تو ڈیفینیٹ اس حکومت طرح کے سار عمران لگ خان رہے کی ہیں، آئے گی. ڈیفینیٹلی ہارے. اس لیے الیکشن ان کے حق ان کو سوٹ نہیں کرتے. یہ الیکشن جو رکوانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. آپ نے بیان سنا لگا وہ کیا چپڑے مار رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ قتل ہوں گے، ہم قتل ہوں گے، آپ نہیں ہم نہیں. اور دوسرا ایک بہت ہی ایک غلیظ قسم کا بیان دیا، وہ میں ذکر مجھے یاد آ گیا، رانا تنویر صاحب. وہ بھی ایک جہل قسم کا انسان ہے. اس کو بالکل اتنی بھی بالکل جہالت کی انتہا ہے. انہوں نے کس طرح کا گھٹیا اخلاق سے گرا ہوا بیان دیا. سپریم کورٹ کے وہاں کے آپ کو کھڑے ہو کے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے اس کے سپریم کورٹ کی ججز کے. میں اپنے ملک کی سپریم کورٹ ہے، یہاں پر نوٹس بنتا ہے مگر یہاں پر نوٹس نہیں ہوگا. مریم نواز جو کر رہی ہے اس کے اوپر نوٹس نہیں ہوگا. یہ بدقسمتی ہے. اصل میں بات یہ کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث. ان لوگوں نے سسٹم کو یہ رمال بنایا ہوا ہے. اب ان کی تاریخ آگے دیکھ لیں، جتنے بھی انہوں نے قانون کے فیصلے کیے اپنے حق میں کیے. جب انہوں نے نواز شریف کو تیسری بار وزیر اعظم بنانا تھا، قانون پاس کر لیا، وہ تیسری بار وزیر اعظم بن گیا. جب انہوں نے بی اے کی ڈگری ختم کرنی تھی، مل کے قانون پاس کر لیا. اب انہوں نے نواز شریف کو واپس لانا ہے، اور اس کو طلال چودھری وغیرہ وغیرہ ان سب کو واپس لانا. چونکہ یہ مریم نواز جو خواہش کرتی ہے نا، وہ اس کی خواہش پوری کی جاتی ہے. مریم نواز کی خواہش ہے کہ جلدی وہ آئے تو اس کے لیے حالات پیدا کیے جائیں. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی نا، جو کہہ رہی جو ڈیل پوری ہوئی تھی، جو بات کم میں فیصلے ہوتے ہیں وہ پورے کریں گے. یہ خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارا ملک جو ہے وہ آلریڈی معاشی مثال میں گرا ہوا ہے، اور اوپر سے یہ اس طرح کا جو بحران ہے وہ ہم کسی طریقے کے ساتھ متحمل نہیں ہو سکتے. ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ جو بحران ہے وہ ٹلے، اور ادارے جو ہیں وہ سارے ہوش کے ناخن لیں، جو سارے سٹیک ہولڈر ہیں وہ مل بیٹھ کر بیٹھیں، جو الیکشن ہے وہ وقت پر کروائیں، اور جو بھی جس کو عوام منتخب کریں اس کے حوالے حکومت کی جائے. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.